ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل متفق علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین، رات کو کچھ گھڑیوں میں اٹھ کر اللہ کو یاد کرنے کے لیے جو حضور نے ترغیب اور تشویق دلائی ہے، اس کی یہ تیسری فصل ہے جو آج میں شروع کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے بخاری مسلم دونوں سے ہے جو حدیث پڑھی۔ راوی ہیں حدیث پاک کے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص۔ عبداللہ خود ہی کہتے ہیں کہ مجھے سے حضور نے فرمایا کہ اے عبداللہ دیکھو ایسے نہ ہو جانا جیسے فلاں آدمی ہو گیا ہے۔ حضور جلدی سے کسی کا عیب کھولتے نہیں۔ اگر قیامت کے دن حضور لوگوں کا عیب چھپائیں گے تو دنیا میں بھی چھپاتے رہے۔ آج بات سمجھو، نہیں چاہیں گے کہ امتی کا عیب کھلے قیامت کے دن، تو یہاں بھی چھپاتے رہے۔ اور کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہے لوگوں کا عیب ظاہر کرنے میں، تو بہت سارا وقت لوگوں کا اس میں خراب ہوتا ہے، اس لیے کہ صرف لوگوں کا عیب اجاگر کرتے ہیں، اس کی نیکوئی کا تذکرہ نہیں کرتے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ اگر آپ کو کسی کی برائی کا تذکرہ بہت اچھا لگتا ہے تو اپنی برائی کیا کرو، تم کیا کم برے ہو، چھوڑ دو یہ سب۔ تو کہا اے عبداللہ دیکھو تم فلاں آدمی جیسے نہ ہونا۔ عبداللہ کو بتا بھی دیا تھا کہ فلاں آدمی ایسا ہے۔ پہلے رات کو یہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا تھا، پھر بعد میں چھوڑ دیا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نیکی کا کام آپ سے ہو رہا ہے، پھر وہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کو برابر جاری رکھو۔ ہاں البتہ گناہ کا کوئی کام ہو رہا ہو، چھوٹا گناہ ہو کہ بڑا گناہ ہو، اس کو فوراً چھوڑو، لیکن نیکی کا کوئی کام ہو کر کے اس کو چھوڑو نہیں، اس کو جاری رکھو، اس کی محافظت کرو، اس پر مداومت کرو۔ تو تہجد بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ کام ایک مرتبہ شروع کر کے پھر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کوئی یہ کہہ کر کے بھی یہ کام نہیں چھوڑا سکتا ہے کہ جب آپ یہ نفل تہجد ادا کر رہے ہو تو اس وقت بیٹھ کر کے علم سیکھا کرو، اس لیے کہ علم سیکھنا فرض ہے یا نفل ہے، کبھی ایسا کہیں گے تب بھی تہجد آپ نہیں چھوڑنا۔ یہ سچ ہے کہ یہ نفل ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ علم سیکھنا فرض ہے۔ اس وقت جب آپ علم سیکھ رہے ہیں فرض میں ہیں آپ، لیکن کم لوگوں کو پتا ہے۔ اگر پتا ہوتا تو زندگی بھر نہیں چھوڑتے ہو۔ یہ دونوں بات سچ ہے کہ وہ نفل ہے، یہ لیکن ایسا نفل ہے تہجد کہ فرض نماز کے بعد تہجد کا کوئی جواب نہیں ہے، لہٰذا 2-4 رکعت تہجد پڑھ کے پھر علم حاصل کرو، اس میں کیا وقت لگتا ہے آپ کو، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو فرمایا دیکھو اے عبداللہ تم ایسے مت ہو جانا جیسے وہ آدمی ہو گیا پہلے تہجد کے لیے اٹھتا تھا، اب اس نے تہجد چھوڑ دیا، حضور نے ناپسند کیا۔ اس پر محافظت کرنی چاہیے۔ حضور خود بھی کبھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے، حضور پر بتاتے ہیں کہ فرض ہے، یہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو امت پہ تو فرض نہیں، یہ سچ ہے نفل ہے، لیکن ایسا نفل ہے کہ فرض نماز کے بعد جو ہے، اسی لیے فرض نماز پڑھ کے جو دعا آپ مانگتے ہیں وہ قبولیت سے بہت قریب ہوتی ہے، اسی لیے تہجد پڑھ کے جو دعا آپ مانگتے ہیں نا وہ بھی قبولیت سے بالکل قریب ہے۔ دونوں کے بارے میں کہا گیا۔ تو یہ پہلی حدیث ہے، دیکھو تم ایسے مت ہونا۔ یہ پہلے تہجد کے لیے اٹھتا تھا، اٹھنا چھوڑنا پسند کیا حضور نے۔ دوسری حدیث جو ہے سن لیجیے، یہ عثمان ابن ابی العاص سے ہے۔ ان عثمان ابن ابی العاص قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کانا لداؤد علیہ السلام من اللیل ساعۃ یوقظ فیہا اہلہ۔ عثمان ابن ابی العاص کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ داؤد علیہ السلام کے لیے رات سے ایک گھڑی ایسی تھی جس میں وہ اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے۔ داؤد علیہ السلام یہ شاہ تھے، لیکن ان کے لیے ایک گھڑی ایسی تھی جس میں خود بھی جاگتے تھے رات کو، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، بادشاہ ہو کر کے۔ ایک گھڑی ایسی تھی جس میں
یقول، اور ان سے کہتے تھے گھر والوں سے، کیا کہتے تھے؟ یا آل داؤد صلو، کہتے تھے یا آل داؤد قاموا وصلو، اے داؤد کے گھر والوں اٹھو اور نماز پڑھو، بادشاہ ہو کر کے. یہ اسلامی روایت ہے. اے داؤد کے گھر والوں اٹھو اور نماز پڑھو. خود تو پڑھتے ہی تھے، گھر والوں کو بھی پڑھاتے تھے. تو حضور بیان فرمانا. اتنا ہی نہیں کہتے تھے کہ اے داؤد کے گھر والوں اٹھو اور نماز پڑھو، یہ بھی کہتے فَإِنَّ هَٰذِهِ سَاعَةٌ يَسْتَجِيبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا الدُّعَاء. کہا یہ گھڑی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھڑی میں جو بھی دعا مانگو گے قبول کر لے گا. نبی جانتے تھے، ان کو وہ گھڑی بتا دی گئی تھی کہ اس گھڑی میں اگر کچھ مانگ لو گے آپ اللہ سے، کوئی بھی دعا کرو گے تو سنی جائے گی. کہا اس وقت اٹھو، نماز پڑھو، مانگ لو جو مانگنا. تو کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں، مانگا، گھر والے اٹھے اور نماز پڑھی اور مانگا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا آیا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی. گھر والے مانگا تھا جیسا، تو مانگ لو جو کچھ مانگنا. کہا ان کو گھڑی بتا دی گئی تھی. کہا اس وقت جو کچھ دعا تم کو کرنی کر لو، جو بھی کرو گے دعا تو سنی جائے گی. مانگ لیا انہوں نے. پھر کیا کہنا، سلیمان علیہ السلام کو وہ ملک مال ملا جو کسی کو نہیں ملا. سکندر ذوالقرنین کو وہ ملک مال ملا جو کسی کو نہیں ملا. اور اللہ کے حبیب کو سب کچہ ملا، وہ بھی ملا جو ذوالقرنین کو ملا تھا، وہ بھی ملا جو سلیمان کو، بلکہ اس سے زیادہ. لیکن ظاہر حضور نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آتی ہے کہ وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ایسا ملک مال عطا کر کہ میرے بعد کسی کو یہ میسر نہ آئے. تو کہا ایک نبی دعا ایسی کرتے تھے تو وہ اپنی جگہ ہونے چاہیے. وہ دعا جانتے ہو کیا تھے کہ رب حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. اے میرے مولا مجھے وہ ملک مال دے کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے. اور تو بڑا دینے والا ہے. وہاب مانے دینے والا. وہاب کہتے ہی بہت دینے، وہاب مانے دینا. تو بڑا دینے والا، دیا اللہ نے. پھر تو یہ دو حکمراں ایسے مسلمانوں میں گزرے ہیں کہ پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی صرف انسانوں ہی پر حکومت نہیں تھی، جنوں پر بھی تھی. صرف انسانوں پر حکومت نہیں تھی، جنوں پر بھی تھی. صرف انسان اور جن ہی تابع فرمان نہیں تھے، ہواؤں پر بھی حکومت تھی. ہوا تخت لے کر کے چلتی تھی. کیا شان تھی. نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں. یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پرہیزگار بھی ہو، مالدار کیسے ہو، یعنی کڑکے کو دیندار ہونا چاہیے. ارے پاگل ہیں، ایسے اللہ والے گزرے ان کی ٹھوکروں میں ہوئے وہ سب. اور ابھی میں مثال پیش کر دوں نا تو آپ بھی کہیں کہ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اب خواجہ صاحب بظاہر دیکھنے میں کچھ نہیں رکھتے تھے نا اپنے پاس، لیکن کیا ان کی ٹھوکر میں زمانہ نہیں تھا؟ بڑے بڑے بادشاہ بھیک مانگنے آتے تھے. غوث پاک دیکھنے میں کچھ نہیں رکھتے تھے، لیکن ان کی خیرات جب بڑھتی تھی بادشاہ بھی اس کو لیتے تھے، وہاں فقیر بن کے آتے تھے. یہ سب اللہ والوں ہی کے قدم سے ہے سب کچھ. یہ نہ سمجھو، یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ اپنی شان استغنا لوگوں کو دکھاتے ہیں، بے پرواہی اپنی دکھاتے ہیں. کبھی کبھی اسے چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں. کبھی کبھی ایسے دکھلاتے ہیں کہ شاہوں کو خاطر میں نہیں لاتے، بالکل نہیں لاتے. کبھی ایسے ہی بیٹھے رہتے، سب ایسے ہی ہے. تو داؤد علیہ السلام رات اٹھتے تھے. اسی لیے جو مسلم حکمراں دیندار ہوئے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ دن کو وہ شہسوار ہوتے تھے اور ملکی فتوحات میں لگے رہتے تھے، لیکن رات کو وہ درویش ہو جاتے تھے. سمجھے؟ ان کے بارے میں یہ تھا کہ رہبان فی اللیل و فرسان فی النہار. دن میں شہسوار ہوتے تھے، دن میں حکومت کرتے تھے، رات کو درویشوں کے محفل میں ہوتے تھے بادشاہ لوگ. اب جو ہے جو نام نہاد آپ کے بادشاہ ہیں نا سب سوائے سو نشات میں ڈوبے ہوئے. اللہ ماشاء اللہ کوئی بچ گیا ہے، ان کو ہوا نہیں لگی وہ الگ بات ہے، بقیہ سب بری طرح سے لت پت ہیں، کھو گئے ہیں دنیا میں. جو دیندار بادشاہ تھے ان کا کیا کہنا سب. ابھی سن رہے ہیں حضور خود ہی بیان کر کہ رات کو خود بھی داؤد علیہ السلام اٹھتے تھے اور جس وقت زبور پڑھتے تھے داؤد، کیا شان، اتنی اچھی آواز تھی داؤد علیہ السلام کی. جس وقت زبور پڑھتے تھے تو لگتا تھا کہ سب جو قریب میں جتنی چیزیں ہیں سب ان کے ساتھ تسبیح خواں. بہت عمدہ پڑھتے تھے، بہت اچھے انداز سے پڑھتے تھے سب داؤد علیہ السلام. تو الحمدللہ اتنا تو آپ سمجھ لیجیے کہ یہ رات کا اٹھنا جو ہے بھلے نفل ہو اپنی جگہ پر لیکن بہت عظیم ہے. جسے اللہ موقع دے، جسے فرصت دے، جسے توفیق دے یہ کام کرے، لیکن یہ کام کرنے کے بعد اسے چھوڑے نہیں، اس کو جاری رکھنا چاہیے. حضور فرماتے تھے تم نیکی چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو ایک بار کرتے ہو تو اس کو جاری رکھو، بند مت کرو.
ہاں گناہ ہے تو ضرور اسے بند کر دو، لیکن نیکی کا کام ہے تو جاری رکھو۔ آج 2 ہی حدیث میں نے پڑھی تھی صحیح فصل سے، انشاءاللہ یہ بیان جب تہجد کا بھی ختم ہو جائے گا اور اسی ہفتے میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، تو ایک سبق ایسا آ رہا ہے حدیث پاک میں جسے اسلام پسند کرتا ہے، کیونکہ یہ امت وسط ہے، درمیانی امت ہے، سمجھ گئے، لہٰذا اس کا ہر کام درمیان میں رہتا ہے۔ قصد فی العمل کے بارے میں گفتگو ہے، سمجھ گئے کہ درمیانی کام کو ہمیشہ اختیار کرو، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، بیچ کا کام ہونا چاہیے۔ ایک اہم باب آنے والا ہے اس کے بعد ہی، نماز کے بعد۔ آج اسی پہ اتنا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب